अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। लगता था साइफर का इशू थोड़ा ठंडा पड़ गया है। शुरू में तमाम तर गुफ्तगू तकारीर का महवर वही साइफर था, बैरूनी साजिश थी। फिर कुछ वक्त के गुजरने के साथ साथ मामला ठंडा पड़ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में आई ऑडियो लीक्स के बाद ये इशू दोबारा सेंटर स्टेज पर आ गया है। सोचा आपको याद करा दें। इसमें बहुत सी चीजें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, सियासत हमारे मुल्क की ऐसी होती है, इशूज को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, उसको अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें बदली जाती हैं, कुछ चीजें बेंड की जाती हैं और एक नैरेटिव बनाया जाता है। जो भी पार्टी हो अमूमन कोशिश करती है कि चीजों को अपने हक में उसका नैरेटिव बनाए। तहरीक इंसाफ ने इसका आगाज किया। 7 मार्च को एक साइफर रिसीव हुआ जो कि अमेरिका के मौजूद हमारे सफीर ने अपनी गुफ्तगू उनके अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान भेजी। उस साइफर के जो अल्फाज तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कोट्स बताए गए या कहा गया कि क्या कहा गया उस साइफर में, वो साइफर बुनियाद बना बैरूनी साजिश के एक ने की। उस साइफर में लिखा क्या था? उस साइफर में यह लिखा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जो कि अगले दिन पेश होनी थी असेंबली में, अभी तक पेश भी नहीं हुई थी, यानी तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि अगर उनको पहले से पता है कि तहरीक इंसाफ आनी है तो माफी चाहता हूं, तहरीक अदम एतमाद आनी है, तो उस वजह से यह साइफर धमकी की सूरत में भेजा गया। उसने कहा अगर कामयाब हो गई तहरीक अदम एतमाद तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, अगर नाकाम हुई तो इसके संगीन नताइज होंगे और पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल की किसी भी अरेंजमेंट यानी कंटिन्यूड एंगेजमेंट का दारोमदार इसी साइफर पर होगा। 27 मार्च के जलसे में इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एक खत का जिक्र किया, जो बाद एक उस लीक में इमरान खान साहब की और असद उमर साहब की गुफ्तगू है। असद साहब ने कहा यह खत नहीं, ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान साहब ने कहा है तो ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन लोगों को ये अल्फाज समझ नहीं आने थे, इसलिए उनकी कंजम्पशन के लिए इसको खत कहा गया। इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमें धमकी दी गई है, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। ये खत है जिसमें लिखकर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। ये बात की इमरान खान साहब ने। ऑडियो लीक से यह भी पता चला कि वो अमेरिका का नाम लेना नहीं चाहते थे। जो ही इमरान खान साहब ने इस धमकी आमेज खत का जिक्र किया, उस वक्त की ऑपोजिशन, आज की हुकूमत ने कहा कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, इमरान खान साहब ये सियासी झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम गुफ्तगू आपने सुनी उस दौरान जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि धमकी दी गई है, नाम नहीं लेना चाहते थे, मामलात आगे चल रहे थे, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई थी। बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। फिर एक दिन उनके मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से मैसेज आती। आपने जैसे देखा, कुछ लोग कहते हैं जान के इमरान खान साहब ने नाम ले लिया, कुछ का ख्याल है तहरीक इंसाफ कहती है कि गलती से निकल गया। बहरहाल अब यह बात भी तय हो गई कि अमेरिका की जानिब से यह धमकी आई है। इमरान खान साहब ने कैबिनेट की मीटिंग की, कोशिश की कि इसके मिनट्स में या किसी तरह इस साइफर को पब्लिक किया जाए, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बार बार कहा गया कि इसकी वजह से आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए इमरान खान साहब ने इसको सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स थे जो कि पाकिस्तान की सीक्रेसी का हलफ लेते हैं, सिर्फ उनकी हद तक इस साइफर को प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन तक ये साइफर या तो भिजवाया गया। और जैसे आपने इस दौरान देखा होगा, जब रूलिंग दी डेप्यूटी स्पीकर ने, उस रूलिंग में भी इसी साइफर को बुनियाद बनाया गया और कहा क्योंकि ये साइफर आया है इसलिए ये बाहर से एक कोशिश है पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत गिराने की, इसलिए उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई बल्कि उस खत का हवाला भी दिया उसमें और उसको आगे तहकीकात के लिए भेजने का ऐलान भी किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। आपको ये भी बताता चलूं, ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे वफाकी काबीना की इजाजत से डिस्क
क्लासिफाइड किया गया है। ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। सो ये चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया। इस दौरान एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, उसमें भी इस पर बहस हुई और उसमें इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मदाखले, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद दो मामलात हुए। एक और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो लिखा था उसकी तौसीक करते हुए, उसको इंडोर्स करते हुए कहा गया साजिश का आंसर नजर नहीं आया। सो दूसरी मीटिंग में यह तो कहा गया, फिर भी कहा गया कि इंटरफेरेंस है। डिमांड किया गया था उस पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के इख्तिताम पे, लेकिन कहा गया कि इसमें साजिश नहीं है। यही गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनने के बाद कौमी असेंबली के फ्लोर पर भी की। मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का आंसर कहां से निकल आया। सो वहां भी धमकी मानी गई, साजिश नहीं मानी गई। गुफ्तगू होती रही। इमरान खान साहब ने कैंपेन बिल्ड की अपनी हुकूमत के गिरने के बाद, और उसमें ये साजिश, लोकल हैंडलर्स, एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उन्होंने बारहा उसके ऊपर जिक्र किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे पसे पुष्ट जा रहा था। इतनी बात नहीं हो रही थी माजी करीब में जो इमरान खान साहब के आपने जल्द से सुने होंगे कि ये कहा चंद ऑडियो लीक्स सामने आई जो कि इमरान खान साहब की साइफर से मुतल्लिक गुफ्तगू आजम खान साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इनके साथ हुई। दो लीक्स दो मुख्तलिफ औकात में ये सामने आई। यह भी बता दूं कि साफी अंसार अब्बासी साहब 4 जुलाई के कॉलम में पहले ही लिख चुके थे कि लेट्स प्ले विद इट का जुमला अंग्रेजी में लिखा उन्होंने अपने उर्दू कॉलम में कि लेट्स प्ले विद इट नाम की एक चीज, यानी एक लीक है, एक ऑडियो है जो मौजूद है और वो किसी वक्त भी मंजर आम पर आ सकती है। अब जब ये सारा सामने आया तो लेट्स प्ले विद इट को एक बुनियाद बनाकर आज की हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कहा देखें जी ये मुल्क की मामलात के साथ खेल रहे हैं। जो लेट्स प्ले विद इट का इमरान खान साहब ने, वो उस ऑडियो लीक का हिस्सा था। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरी, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। जब ये लेट्स प्ले विद इट पर दो आरा सामने आई। एक ये कि ये पाकिस्तान के अहम तरीन दोस्तों के साथ एक हालात खराब किए गए एक मौकफ था जो आज की हुकूमत का था। तहरीक इंसाफ का कहना है कि अंदरूनी बातचीत थी। लेट्स प्ले विद इट का मतलब इतना बड़ा इशू हमारे सामने है, लेकिन इसमें भी दो चीजें बड़ी दिलचस्प थी। ये जो दो लीक्स हैं, दो जगह ऐसी हैं जहां पर एक कही हुई बात कुछ और थी, उसके नीचे जो टेक्स्ट आया वो टेक्स्ट कुछ और मुख्तलिफ लिखा हुआ था। दो जगह मैं आपको उसमें बता देता हूं। एक ये कि कहा गया कि इमरान खान साहब ने, और चैनल्स इसको 2 दिन चलाते रहे, इसे साजिश बना देते हैं। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने बारहा सुनने के बावजूद ये जुमले उस ऑडियो में मुझे सुनाई नहीं दिए। नीचे क्या लिखा है, जो टेक्स्ट आया है, जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से रिलीज किया गया, कोई कहता है ये मीडिया सेल है, जो भी है, नीचे के जुमले देख लें, ऊपर की गुफ्तगू सुन लें, दोनों के दरमियान में फर्क था। ये किस तरह यहां से उठी, जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फौरन इमरान खान साहब ने इसमें कहा, लेकिन है तो ये साजिश नहीं, कि नीचे लिखा गया जुमला कि फिर से साजिश बना देते हैं और उसको एडिटोरियली इस्तेमाल किया गया। जाहिर है हुकूमत तो कोशिश करेगी ही, है तो ये फौरन साजिश उन्होंने कहा, और इधर कहा गया इसको साजिश बना देते हैं। और वही एक जुमला नैरेटिव बिल्डिंग है। हुकूमत अब इस वक्त ये नैरेटिव बना दिया कि इसको साजिश बनाया गया। दूसरी जानिब मर्जी के मिनट्स, उनसे कहा गया कि इसको मिनट्स में लिख लेते हैं, लेकिन नीचे जो टेक्स्ट चल रहा था कि हम अपनी मर्जी के मिनट्स बना लेते हैं। जरा वो भी सुन लीजिए कि इसमें गुफ्तगू क्या थी। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने, और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसके लिए चुप करके मिनट्स ये अपने पास, मर्जी के मिनट्स और चुप करके मिनट्स कर लेते हैं। यानी वो चाहते थे, ये तो बात बार बार तहरीक इंसाफ कहती थी कि इसके अल्फाज को पब्लिक किया जाए। वो आज भी कहते हैं कि इसको पब्लिक किया जाए। इसके ऊपर
کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کا، لیکن ظاہر ہے یہ نیریٹوز کی گیم ہے، بیانیوں کا کھیل ہے، بیانیوں کی لڑائی ہے، کس طرح جملے تبدیل کرنے سے بیانیے بدلے جاتے ہیں، یہ بھی اس سارے میں نظر آیا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی اس میں کہا کہ اس پر کھیلتے ہیں، لیٹس پلے آن اٹ، یعنی لیٹس پلے ود اٹ، یعنی وہ کھیلنا بھی چاہتے تھے اس ایشو کے اوپر، جو کہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ متعدد تقریروں میں سازش کی بات کی گئی کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا. جب یہ سارا کچھ ہوا، یہ آڈیو لیکس آئی، تو حکومت نے کہا جناب یہ تو سازش ہو گئی، اب اس کی تحقیقات کرنی پڑیں گی. ایک سب کمیٹی کیبنٹ کی بنی، اس نے ایک اپنی طرف سے تجاویز دی ہیں، اور تجویز یہ دی کہ ایف آئی اے کی سربراہ ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کرے. عمران خان صاحب نے اسی اسنا میں یہ کہہ دیا کہ سائفر کہیں گم گیا ہے، ان کے پاس تھا لیکن کہیں چلا گیا ہے. کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا وہ بھی سننا. لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا. سو غائب ہو گیا، اس کی بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ تحقیقات ہوں گی کہ غائب ہو گیا، کدھر غائب ہو گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو سائفر ٹیمپر کہا کہ سائفر کو ٹیمپر کیا گیا. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا گیا کہ اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے دونوں دوست یہ نہیں جانتے کہ آج بھی اوریجنل سائفر سسٹم میں فارن آفس کے پاس موجود ہے اور ہوگا اور ہونا چاہیے، جو کہ فارن آفس میں ہوگا. پہلی بات. دوسری، یہ سائفر صرف وزیر اعظم آفس میں نہیں، اہم جگہوں پر جگہ جگہ اس کی اوریجنل کاپیز موجود ہوں گی. اگر یہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں سائفر کو ایک ٹیمپرڈ سائفر پیش کیا گیا تھا اور ان کے پاس سائفر کاپی نہیں ہے، یہ کاپی جو طریقہ کار ہے ہر جگہ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے، فارن آفس کے پاس، اہم اداروں کے پاس، اس طرف جو حکومتی سائڈ ہے، ان تمام کے پاس اوریجنل کاپیز ہوں گی. بہرحال یہ کہا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے. وہ جو سائفر ہے وہ ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا، سازش بناؤ نا. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسیٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، اور یہی بات آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہی. پھر اس ایشو کو، یعنی یہی معاملہ سائفر کا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ بنی گالہ پر چھاپا مارا جائے. یہ کل کی جو پریس کانفرنس 2 دن پہلے کی مسلم لیگ نون کی، ایک بڑی بھڑکیلی سی پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں کہا گیا پانی کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ سائفر اٹھا کر لے گئے، بنی گالہ پر چھاپا ماریں، ثبوت ہمارے پاس ہیں، سیاسی مسلط کے تحت ہاتھ نہ لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس میں کہا گیا رانا صاحب کی طرف سے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے. آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسیٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالہ وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب، حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے آرٹیکل 6 کی بھی بات کی اس میں کہ اگر پارلیمنٹ فیصلہ کرے تو آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے پارلیمنٹ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی. اس وقت جو مواد ان کے خلاف مختلف کیسز میں اور خصوصاً یہ جو آڈیو لیکس میں ان کی اس وطن کے ساتھ جو ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کنکلوسیو قسم کی شہادت جو ہے سامنے آ گئی ہے. آرٹیکل 6 کا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا جو ہے وہ بنا بنایا کیس ہے اور اس کے اوپر موو کرنا چاہیے. سو آرٹیکل 6 لگانے پر اب مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. یہ سائفر، پھر میں کہوں گا کہ سائفر، میں کسی بیوروکریٹ سے بات کر رہا تھا جو ابھی بھی آج بھی بڑی اہم پوزیشنز پر ہیں، بہت سے لوگ، ان کا خیال ہے کہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سیاست کے نیریٹیوز ہوتے ہیں، سیاست میں بیانیے بنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں شاید اس طرح سٹک نہیں کر سکتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا چیز سٹک کرتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون ہی، اس سے پہلے کہ میں مسلم لیگ نون پہ جاؤں کہ آرٹیکل 6 لگانے کے اوپر ان کا کیا خیال تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، خواجہ آصف صاحب پر یہ اس وقت ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 لگاؤ، یہ کیا کہتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ سائفر غائب ہو کر گیا کہاں. 5.5 مہینے بعد یکا یک سب کو خیال آیا کہ سائفر
غائب हो चुका है। तो क्या किसी ने इससे पहले साइफर देखने की कोशिश नहीं की कि पीएम हाउस की कॉपी कहां है? उसको देख लेते हैं, बुला के चेक किया होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर वो धमकी देखी होगी कहीं, जब उन्होंने बयान दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस, तो कोई साइफर देखा होगा। आई डोंट नो कि वो साइफर गया किधर और ये गलती किसकी है, जाहिर है इसको किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आर्टिकल 6 के बारे में क्या कहते रहे, जाइए भी सुन लें। आईन और कानून, सच्चाई से, बहादुरी से डर लगता है तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से गद्दारी का लक़ब निकल आता है। गद्दारी गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का पर्चा बनाओ, गद्दारी का पर्चा बनाओ। ये अब आपको समझ आएगी गद्दारी कहाँ से शुरू हुई है। जब सियासी मैदान में मुकाबला नहीं होता तो फिर गद्दारी के पर्चे होते हैं। गद्दारी के पर्चे बनाने की बात हो रही है। मैं आपको एक और साइफर की बात बता दूं। साइफर अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं होता, ये कोडेड लैंग्वेज होती है, जो कि वहां से हर रात तकरीबन आपके सफीर एक साइफर पाकिस्तान भेजते हैं, जो कोड में होता है, उसको यहां पर डीकोड किया जाता है और उसके बाद उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है। होती गुफ्तगू वही है जो सफीर ने लिखी होती है वो, लेकिन वो अगर कोई ये सोच रहा है कि अंग्रेजी में होती है, वो अंग्रेजी में नहीं होती। बहरहाल अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। एफआईए को केस दे दिया गया है, साइफर के गायब होने का मामला है कि साइफर कहीं गुम गया है, शायद आर्टिकल 6 भी लगाना चाहते हैं। वही बयानात और सियासत की मुखालफत जो ये सब लोग मिलकर पिछली सियासत की करते थे कि आर्टिकल 6 ये कौन सी पॉलिटिक्स है, आज कम से कम मुस्लिम लीग नून वही सियासत दोबारा वो खुद भी करने की कोशिश कर रही है। सो नथिंग चेंजेस इन पाकिस्तान। पॉलिटिशियंस के चेहरे बदल जाते, करते वही हैं ये भी, जिसके ऊपर इतनी तनकीद। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को भी अब अपोजिशन की जरूरत नहीं है। बड़ा अरसा कहते रहे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि इमरान खान साहब को अपोजिशन की जरूरत नहीं, उनके अपने बयानात इतने हैं हर इशू के ऊपर जिसके ऊपर आपको अपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद ही उनको गलत साबित कर देंगे। अब इस हुकूमत का भी मसला यही है, इनके अपने बयानात ही काफी हैं। बहरहाल इस हफ्ते अब दमादम कलंदर का प्लान पीटीआई ने फाइनल कर लिया है। एक तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, साइफर के ऊपर भी, लेकिन क्या प्रोग्राम बना है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते तक एक डेट लॉन्ग मार्च की डिसाइड हो जाएगी। मेरे साथ अली अवान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। ये एक मीटिंग का हिस्सा थे जो आज बनीगाला में हुई। नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। दूसरी एक और मीटिंग भी हुई जिसमें 5 अफराद मौजूद थे। फैसल वाडा साहब शायद उस मीटिंग का हिस्सा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं पूछ लेता हूं उनसे। वाडा साहब अस्सलाम वालेकुम। वाडा साहब को सुना है कि अंदर खाने मीटिंग में अब फैसला हो गया है और फैसला यह हुआ कि अब मजीद इंतजार नहीं होगा। काशी साहब देखें, ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत के ओछे हटकंडे चल रहे हैं, जाली FIR हैं, ड्रामेबाजियां, पकड़ दकड़, अब इसका बुत टूट चुका है। और जब बुत टूट चुका है तो सब रेडी हैं, अल्लाह के सिवा तो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और हमसे ज्यादा कौम तैयार है और कौम का बड़ा प्रेशर है अवाम का हम पे कि जी अब इसको फर्दर डिले ना किया जाए। तो उस सूरत हाल के अंदर तो कामों पे जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। ना तो अब हमें जेल से कोई डरा सकता है, ना गोली से कोई डरा सकता है, ना मौत से कोई डरा सकता है, ना केसेस से तो वैसे भी कोई डरा सका। तो जो कर सकता है, हमने तो आज गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, जो कर सकते हैं कर लें। और पाकिस्तानी कौम समेत हमारे इमरान खान साहब की लीडरशिप में जो हम करेंगे वो इस बार दुनिया देखेगी। ठीक, लेकिन बाडा साहब, फवाद चौधरी साहब टीवी प्रोग्राम्स में ये कहते रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, कि आरिफ अलवी साहब ने हमें रोका हुआ है कुछ करने से, कि मामला शायद तय पा जाएं, मामला तय हो जाएं। क्या ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है आरिफ अलवी साहब की जानिब? नहीं काशी साहब, मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इंसान की बातचीत जो है वो खत्म उस वक्त होती है जब वो कब्र में चला जाता है। कब्र से बातचीत नहीं होती, वरना जब तक वो जिंदा होता है बातचीत चलती रहती है। और ये हर चीज ओपन है, ओपन एंडेड है। अगर वो बनते के अंजाम तो नहीं पहुंचेगी तो हम तो अपने प्लान पे हैं और हम पे अब आवाम का बहुत प्रेशर है जो अब हम सस्टेन नहीं कर पा रहे। सो इवन इफ यू वांट टू स्टे बैक फॉर फ्यू डेज वी कांट। ये बताइएगा कि धरना दे रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कोई प्लान आज डिस्कस हुआ कि होना क्या? नहीं काशी साहब, मोर और लेस वो तो कबल उस वक्त होगा तो चेयरमैन साहब खुद ही अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हम आखिरी फेज में आ चुके हैं, हमारी बड़ी क्लैरिटी है और अब हमें डराने धमकाने मारने मूरने से बात बहुत आगे निकल गई है। तो जब आप उस पॉइंट तक आ चुके हों तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप भी उससे पहले आज आपको हम इमरान खान साहब से मिलने गए तो एक डेली मीटिंग्स का सिलसिला है शायद जो बनीगाला में चल रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब, मैं जरा दोनों मीटिंग्स का लुब्बे लबाब रख दूं आपके सामने, फिर आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग
سو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں, یہی بات ہمیں پتا چلی تھی کل بھی کہ سیٹرڈے تک شاید ایک ڈیٹ اب اناؤنس ہو جائے گی. وہ جو انتظار تھا وہ ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیصلہ کن تحریک سٹارٹ ہو جائے گی سیٹرڈے کو, اس کا ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی سیٹرڈے کو یا تک, سیٹرڈے کو اناؤنس ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ہفتے والے دن اس کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. کیا یہ ایک اور, دیکھیں بہت سی چیزیں سیاست میں آپ کو ڈیسائفر ہوتا ہے نا, ڈیسائفر بھی کرنا ہوتا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, الگورتھم ہوتا ہے نا. کیا یہ بھی ایک کوشش ہے ایک اور پریشر ڈالنے کی کہ ہفتے تک ہم اناؤنس کر دیں گے, تب تک آپ فیصلہ کر لیں, یہ پیغام بھی بھیجنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, آپ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آج مذاکرات ہو رہے ہیں کل دوبارہ ہو رہے ہیں. کوئی اتنی بڑی چیزیں تو ہے نہیں نا, کوئی ہم اتنی چیزیں تو مانگ نہیں رہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے ہمارے مقدمے واپس لینے ہیں, اس کو نااہل قرار دینا ہے, اس بندے کو بری قرار دینا ہے, اس کا چیزیں نیب سے کلیئر کرانی ہے, واٹ ایور, اس طرح چیزیں. ہمارے پاس تو سمپل ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کرا دو. تو اس کے اندر تو کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے نہیں. رکے ہوئے تھے نا, کو گفتگو چل رہی تھی. پی ایم صاحب بھی فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نہ سچ بتا نہیں سکتا, جھوٹ بولنا نہیں چاہتا. سکون ملاقاتیں جس کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہ رہے, جس کا ذکر آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے, پتہ ساروں کو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظار تھا کہ شاید کو معاملات طے پا جائیں, شاید الیکشن کی ڈیٹ آ جائے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے حالات دیکھ کر لگ رہے ہیں کہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی تیاری ہو چکی ہے, یعنی اس طرف سے ایک آ جاتا ہے میاں صاحب کو واپس آنے دیں, ہمارے کیسز ختم کریں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی طرف اتنی تیزی سے بڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اب الیکشنز ان قریب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل رہی ہے؟ دیکھیں سمپل, اگر ہم تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اور فائنل تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو, تو اٹ مینس آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی بات کامیاب نہیں ہوئی. شاید سیٹرڈے تک ہو جائے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید سیٹرڈے تک ہو جائے اور الیکشنز کا اناؤنس ہو جائے. اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے ان کے کیس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیں نا لیول پلئنگ فیلڈ, آپ یہ جتنی چیزیں آپ ہی ریویل کرتے رہے نا, ساری کی ساری چیزیں, مطلب یہ پناما کے پیپرز کیا پاکستان نے نکالے تھے, انٹرنیشنلی یہ چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح وہ بری ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ نیب کا وکیل اور مریم کا وکیل مطلب دونوں کیس یہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ مریم بی بی کو اس چیز کے اندر انوالو نہیں. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا. مطلب ایک ادارہ ایک ملزم کے ساتھ مل کے یہ کہہ رہا ہے, جس کا پورا کیس جی آئی ٹی کے, پہلے جی آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ کیا, اے ٹی سی نے پوری ہیئرنگ, آپ کو یاد ہوگا پوری جی آئی ٹی کو بلا کے سنا گیا تھا, کراس کوشچننگ ہوئی تھی 3 مہینے سے زیادہ میرا کراس کوشچننگ. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جی آئی ٹی ایکسپرٹس نہیں ہیں, ان انویسٹیگیٹرز نہیں. تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ نیب کا لا پڑھا ہے. میں آپ کی بات تو سن لیں, میں یہ بات مانتا ہوں آپ کی کہ 4 اپارٹمنٹس ہیں, 4 اپارٹمنٹ ساری عمر انکار ہوتا رہا ہے. کہتے تھے کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں کوئی جائیدادیں نہیں. جو میاں صاحب نے کہا یہ وہ جو ذرائع تھے اس تقریر کے کہ سٹیل مل بیچی سعودی عرب کی, لندن میں اپارٹمنٹ خریدے, بعد میں وہ قطری خاتمے میں تبدیل ہو گئے. اس سے بڑا دیکھیں یہ بڑی چیز ہے, بہت سارے سوال تھے, لیکن وہ کاشف بھائی سے بھی بڑا ثبوت ابھی ریسنٹلی, ابھی جس کے اوپر خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ نے وہ جیلنگ کے اندر وہ القادر یونیورسٹی کے لیے زمین لے لی ہے, وہ جو فلیٹ وہ بکا ہے, وہ تو اس 4 فلیٹس کا حصہ نہیں تھا. وہ کس نے بیچا ہے اور کس کو بیچا ہے, وہ تو این ایس سی نے آپ کو پورا بتا دیا نا. اس کو بھی سارے لوگوں کے سامنے لے آئے کہ کیوں حسن نواز یا حسین نواز دونوں میں سے نام ہے, حسن یا حسین میں, جس نے بھی علی ریاض کو بیچا ہے, علی ریاض ملک کو بیچا ہے. تو وہ تو ابھی بھی انہوں نے نہیں بتایا ہوا, وہ بھی کافی مہنگا بیچا تھا. مطلب اگر آج پینما آیا تھا 10 ارب روپے کا, 10 ارب روپے اس کی پرائس ملتی ہے. پینما آیا تھا انہی دنوں میں یہ ہوا, یہ سودا ہو گیا تھا. اچھا وہ دیکھیں وہ 4 فلیٹ سے علیحدہ ہے, اور وہ آپ کے پاس وہ تو پینٹ ہاؤس پائریٹس والی وہ جو سٹوری تھی 23 پینٹ ہاؤسز کا, اس میں ذکر تھا جس کو چیلنج نہیں کیا گیا اس کورٹ میں. لیکن یہ تو چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں جس میں ہم بڑی بات کرتے آئے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, اب آپ کے سامنے حکومت نے اعلان معافی چاہتا ہوں, یہ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ اس ہفتے تک ہم تاریخ دے دیں گے. پھر کیونکہ اس وقت حکومت صرف اسلام آباد تک محدود ہے, تو جو پرانی اسٹریٹجی بار بار بات کی جا رہی تھی, پنجاب سے ادھر سے بند کر دیں گے, کے پی ادھر سے بند کر دیں گے آنے والے لوگ, ادھر سے آزاد کشمیر سے آنے والے لوگ بند کر دیں گے, سو ہر طرف سے ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے. حکومتیں عموماً کوشش کرتی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی. یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ کوشش کرے گی, یا آپ کہہ رہے ہیں کر لو جو کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جی بالکل، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کرائیں، لیکن جب کوئی انوکھے لاڈلے ہوں، کوئی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کال کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، یہ ایک تو مس کال ثابت ہوگی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اگر بہت زیادہ سے زیادہ ہوا تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کاشف صاحب، ڈیٹ آئے گی الیکشن کی، چلیں 2023 اگست نہ صحیح، جولائی 2023 آ جائے گی، اور پھر یہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے کہ جی ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی اور منا لیا. تو اس میں خامخواہ اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ ابھی تو آپ کی بات سن کے کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک آدھ ماہ آگے پیچھے کر لے. شادی آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے، آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے فی الحال کہ آپ کی حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ کر لیں جو کرنا. اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا، ایک خان صاحب بھی رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، اب تو وہ یہاں کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور سیاست میں رہے ہیں. آپ خود سینئر ہیں، آپ کی فیملی سے سیاست میں لوگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. یہ وقت الیکشن کا ہے. میرا سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کا جنوبی بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پہ یہ صورتحال ہے، کے پی میں یہ صورتحال ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے، جہاں پہ پولنگز ہوتی تھیں، دیگر چیزیں ہوتی تھیں، وہ نہیں ہے. تو بس یہ ایک ضد ہے کہ جی بس الیکشن. اچھا بہت زیادہ شوق ہے. آپ سے اس کے اوپر سوال پھر لوگ یہ پوچھیں گے، شادی آپ سے لوگ یہ سوال پوچھیں گے، اسمبلیاں ہیں نا موجود، استعفیٰ دیں. لندن جا کے میاں صاحب سے مشاورت کرنے کا وقت ہے، یہ ملکہ کے فیونرلز میں جانے کا وقت ہے، آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، ہر قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے، پنجاب حکومت کو گرانے کے بیانات ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے، وہاں کے بندوں کو توڑ رہے ہیں. اس سب کا وقت ہے لیکن الیکشن کا وقت نہیں ہے ملک میں. دیکھیں صورتحال ویسی نہیں ہے. اگر آپ نے بات کی کہ باہر گئے ہیں وزیر اعظم صاحب، یا پھر آ جاتی ہے گھوم پھر کے بعد کہ جی وزیر خارجہ صاحب بھی باہر ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو اس صورتحال سے اس کی بتا رہے ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم پاکستانی اس مصیبت سے گزر رہے ہیں. وہاں پہ ان کی میٹنگ آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کی میڈیا پہ سب آ رہی ہیں. اگر انہوں نے ایک فیونرل اگر وزیر اعظم صاحب نے کوئی اٹینڈ کر لیا تو کوئی اتنا بڑا انہوں نے گناہ نہیں کیا. اور پھر جو آرٹیکل 6 کی بات آپ کر رہے ہیں، ہمارا تو خیال ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے سیاسی گوروں کے ساتھ، ہم ساروں کو بہرحال 24 گھنٹے کی خاموشی کرنی چاہیے تھی، ٹریفک روک دینی چاہیے تھی. کام تو بہت بڑا ہوا ہے، ملکہ ساڈی مر گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ جان دیں اس چیز کو کہ مسئلہ یہ نہ جاتے تو کیا ہوتا آپ کے ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے. سر انہوں نے مری ہے، لگ رہا ساڈی مطلب خدا دا واسطہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوا. یہ اسی لیے وہ اس چیز کو ہوئے بھی ایسی بات نہیں ہے سر. لیکن میں ایک بریک لیتے ہیں، کی بات کی جاتی ہے، میں بریک کے بعد ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تو ہو سکتی ہے نا، کہ دیکھیں ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اکتوبر ہے. ایک کام کرتے ہیں، نومبر دسمبر میں اسمبلیاں ڈیزالو کر لیتے ہیں، مارچ میں الیکشن کرا لیتے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے گفتگو کہ یار 2 مہینے ہمارے پاس سیلاب زدگان کے لیے مشکل وقت ہے، حکومت کے بغیر یہ ملک نہیں چلنا چاہیے، صوبائی حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی اگلے 3 سال تو آپ، کیونکہ اگر آپ اگلے سال چلے جائیں گے کہ جی ریہیبلیٹیشن اور اس کے اندر کام کرنا، تو جی اگلے سال بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کہیں جی یہ تو سیاستدان بیٹھ کے ان چیزوں کا حل نکالا کرتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی، اور آپ کے خیال میں کوئی یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ مارچ اپریل کی بھی ہو سکتی ہے؟ میں دونوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کریں حکومت کہتی تھی جنوری میں نہیں ہو سکتے، یہ بھی کہا جاتا ہے سردی بہت ہوتی ہے، پہاڑوں میں برف ہوتی ہے، سو الیکشنز ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو مشکل دقت آئے گی ووٹ ڈالنے میں، تو فروری مارچ کر لیں. کیا یہ نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے اس کے اوپر؟ ایک بریک لیتے ناظرین، دیکھیں بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. علی وان صاحب، دیکھیں فیصلہ تو بات چیت سے ہی ہونا. میں آج بھی عمران خان صاحب کو سنتا کہ سیاستدان ہے جی، بات کرنی. آپ نے شاید کہا کہ ہم تو قبر تک، واڈا صاحب نے کہا کہ ہم تو قبر تک دروازے کھلے رکھتے ہیں.
کوئی دروازہ کھلا ہے آپ کا حکومت کے ساتھ کہ کوئی بات چیت کوئی پیغام آیا ہو؟ یار دیکھیے اتنی مجبور حکومت ہے، ان کے پاس تو فیصلہ کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. وہ جو خود کہتے ہیں کاشف کہ ہمیں تو ڈرا کے دھمکا کے حکومت دی گئی ہے، جو ڈر کے دھمکا، جن کو دھمکی بھی لگ جاتی ہے، جو ڈر بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں حکومت مل جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ یہ کیا جائے کہ تم نے حکومت چھوڑنی کہ نہیں چھوڑنی؟ یہ مذاق ہے نا. دیکھیں اب بات کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاؤں، ویسے آپ کو ایک زرداری صاحب کی پریس کانفرنس یاد کریں، شاہ صاحب کو یاد ہوگی، آئی ڈونٹ نو، شاید اس کا حصہ بھی ہو شاہ صاحب. زرداری صاحب نے کہا وہ نواز شریف کو میں نے سمجھایا پھر رات کو فون کر کے. اس وقت ایک وقت آیا تھا جب حکومتیں ختم کرنے کا، زرداری صاحب کی بات تو ہمیشہ مانتے آئے ہیں کہ انہوں نے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے. نون والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب الیکشن چاہتے تھے لیکن وہ زرداری صاحب نے کنونس کر لیا. دیر از کیا کر رہے ہیں یا میں اور آپ رہتے نہیں پاکستان میں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے زرداری اور نواز شریف نے فیصلے یہ بھی کرنے ممکن ہے کہ نون کی انٹرنل جو ہائرارکی ہے پاکستان بیسڈ، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے گڈ کا بیڈ کا انہوں نے آگے کر دیا. زرداری صاحب کو کرنا یہ سارے یہی چاہتے تھے. مطلب 2007 میں یہ لوگ واپس آئے NRO لے کے اور انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس وکلا مہم چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اناؤنس کر دیا، وہ APDM بنی ہوئی تھی اور اس نے اناؤنس کر دیا تحریک انصاف، نون لیگ اور جماعت اسلامی اور چھوٹی جماعتوں نے، ادھر سے اچکزئی صاحب نے، کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ ہم چیف جسٹس مومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ بحالی تک ہم نہیں لڑیں گے الیکشن. ہم سارے کھڑے رہے. زرداری صاحب کا فون آیا اور نواز شریف کہ میں الیکشن لڑتا ہوں. یہ ہمیشہ ایسے موقع پہ زرداری صاحب کی بات مان لیتے، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ بھی مانتے رہیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کل زرداری صاحب کہہ دیں گے کہ کل الیکشن ہوتا تو نواز شریف کو مان لینا چاہیے. گڈ کا بیڈ کا والی کہانی، somebody says کہ الیکشن کرا دیں، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نہیں مان رہے. ان کا آپ اور جس شہر میں رہتے ہیں، یہ پھر مذاق والی بات ہے نا. ہم کہیں گے کاشف مباصر علی ایوان ٹی وی شو میں یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کب ہونا ہے، نواز شریف اور زرداری بتائیں گے. تو یہ والا مذاق تو نہیں، جہاں نیگوسیشن ہونی ہے وہیں ہو رہی ہے نا. آپ بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی اسی بات کرنے کی. آنیسٹلی اینڈ فیئرلی آپ کو ایک بات کہوں، پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی بات میں مانتے ہوئے کہ زیادہ وقت یہی ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز اپنا سیاسی مفاد بھی ذہن میں رکھتی ہیں کوئی فیصلہ کرنا. MQM نے رکھا، BNP مینگل نے رکھا، میں آپ کو ویسے باپ نے رکھا، اگر آپ نہ مانیں نہیں میں باپ نے رکھا. اور کل ایک دم پارٹی مفاد دیکھتے ہوئے MQM یہ کہتی کیونکہ ہم نے تحریک انصاف چھوڑی تھی، بہت زیادہ 16% پہ مہنگائی تھی اور آج 48% پہ، تو ہم تو یہ حکومت چھوڑیں. تو آپ کو مطلب جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کی کیونکہ بہت زیادہ سٹیکس ہوتے ہیں. شاہ جی کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دمادم مسک قلندر اب سڑکوں پہ ہی ہوگی؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی دمادم مسک قلندر نہیں ہوگی. یہ صرف باتیں، دعوے، اسی طرح کی بہادریاں، جیسے دیکھ لیا ہے کہ جیلوں سے ان کو ڈر نہیں لگتا لیکن اتوار کو جا کے ضمانتیں کروا لینی، معافی کسی سے نہیں مانگنی، پھر جا کے خالی کرسی سے معافی مانگ لی. اور پھر آپ کیسز کا موازنہ کر رہے ہیں. دیکھیں مریم صاحبہ کا کیس 3 سال تک چلا اور جس طرح بھی بنایا گیا تھا وہ بھی ایک پوری اس کے خلاف ایک ہسٹری ہے. یہ 2-3 دنوں میں فیصلے آ جاتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب کے نیچے پیپلز پارٹی لکھا ہے یا نون لیگ لکھا ہوا؟ شاہ جی ایک سیکنڈ مجھے چیک کر لینے دیں، ذرا بڑا کریں. ایک منٹ کاشف صاحب آپ نے کہا آپ کی 3 نسلیں بلاول بھٹو، 3 نسلوں کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا. اچھا سن لیں آپ نہ کرے خدا کا واسطہ جہاں میں پتہ نہیں کیڑے سن لیں کاشف صاحب بات سنیں. آپ خود دیکھ لیں یہ جو بہت بڑے چیمپئن بن رہے ہیں جمہوریت کے خان صاحب. سر ایک سیکنڈ رک جائیے گا، میں دیکھوں پیچھے آپ کے بلاول صاحب کی تصویر لگی ہے یا مریم نواز صاحبہ کی تصویر؟ میں پہلے مجھے چیک کرنا پڑ رہا ہے. شادی خدا کا واسطہ ان کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں. شہید محترمہ کی اور چیئرمین بلاول صاحب وہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اور بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہے وہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی یہ کہا گیا یہ جو لیٹر ہے سائفر جو بھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیمپری، آج بھی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہے کہ وہاں پہ ایک نجی دعوت تھی جس کی جو گفتگو تھی اس کو بھیجا گیا، پھر اس کو ٹیمپر کیا گیا اور پھر اس سر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں. شاہ جی ایک سیکنڈ آج کی بات نہیں ہے اس جگہ پہ. آپ کا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو سائفر ڈسکس ہوا جس کا اعلامیہ آیا وہ ٹیمپر تھا، اس میں تبدیلیاں کی گئی تھی؟ جی دیکھیں جو وہاں پہ پیش کیا گیا وہ بالکل ٹیمپر تھا. آپ نے ابھی بات تو کی
کہ جو خان صاحب کا آپ نے اچھا دوسری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی کاشف صاحب میں خبر نکال لوں میں آپ کو بالکل موقع دوں گا، بالکل خبر بتا رہا ہوں. ارے سر ہاں جی میں خبر بتا رہا ہوں آپ کو. جی چلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے خود کہا کہ ابھی خان صاحب نے جو کہا اس کو غلط رنگ سے نیچے لکھ دیا گیا کہ جی اس کو بنا دیتے ہیں، اور چپ کر منٹس کہنا وہ کیا تھا؟ اس کا کوئی بنائے نا، اس کا کوئی اس کا جو قافیہ ملائیں، کوئی ردیف ملائیں کہ وہ کیا بات تھی جو خان صاحب نے کی، جس کو آپ خود بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو نیچے لکھا ہوا آ رہا تھا کچھ اور تھا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چپ کر منٹ بنا دیں گے، چپ کر بنا دیں گے. میں نے بتا دی. مجھے یہ بتائیے سر، وہ دوسری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ڈو یو ریئلائز آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بڑی بات دو میٹنگز ہوئی ہیں، دونوں میں جو سائفر رکھا گیا، جو کہ سائفر سنیں یہ سائفر یہ نہیں ہوتا کہ سفیر صرف وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، وزیر اعظم کو بھیجتا ہی نہیں ہے، یہ صرف فورن آفس کو بھیجا جاتا ہے اور دوسری اداروں کی طرف جاتا ہے. فورن منسٹر آپ کے بلاول بھٹو تھے جس وقت یہ دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوڈڈ زبان میں آیا ہوا سائفر جو کہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. ڈی کوڈ صرف فورن آفس کرتا ہے. جو اب بھی فورن آفس کے ریکارڈ میں کوڈڈ سائفر پڑا ہوگا، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے؟ اور بلاول صاحب کو یہ ابھی تک پتا نہیں چلا. جی ایسا نہیں ہے، میں حتمی طور پر کہہ رہا ہوں. اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب تھے فورن منسٹر جب یہ آیا وہاں سے، اور اس وقت یہ پوری سازش تیار کی گئی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف. انہوں نے خود سازش کی ہے. وہ سفیر صاحب جو آئے تھے ان کا بیان بھی آپ لے لیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے. کیا سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے یا کوئی آپس میں سر اب بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں، جناب آئی ایم شیور ان کے پاس اصلی والا بھی ہوگا. کیا کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا کہ سر یہ دیکھیں یہ تو ٹیمپر کیا گیا تھا؟ اور وزیر خارجہ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سر، ویسے آپ کو آئی ایم شیور میرے سے بہتر پتا، اداروں کے پاس بھی یہ کاپی جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ ان کو بھی پتا نہیں، فرق نہیں کر سکے کہ دونوں کے اندر دونوں کے پہلے کاشف صاحب پہلے دن سے آپ کے پروگراموں کا حصہ رہا ہے. یہ آج نہیں کہہ رہے میاں شہباز شریف، آج ہی کہہ رہے ہیں سر. میں نے تو نہیں سنا، انہوں نے کہا خط ہے ہی نہیں، یہ آیا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بھجوا دوں جو میں نے آپ کے پروگراموں میں، آپ اصل کب سامنے لا رہے ہیں یہ آپ کے نیشنل میڈیا کے پروگرام میں کہا ہوا ہے اس وقت تک، اس وقت مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ آج میں نے سفیر کی گفتگو سنوائی، جو سفیر کی نہیں، جو شہباز صاحب نے اسمبلی میں کہا، انہوں نے کہا سفیر نے کہا دھمکی تھی، سازش کوئی نہیں تھی. سو دھمکی سفیر نے آپ کے سامنے، اس کو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بلایا، اس نے کہا ہاں جی یہی گفتگو ہوئی ہے، دھمکی ضرور دی گئی ہے، سازش کا مجھے پتا نہیں ہے. گفتگو کوئی آفیشیل آفس میں اس کو بلا کے یہ کہا گیا احتجاج کیا جاتا ہے. آپ کے علم میں میٹنگ میں منٹس لیتے ہیں، کوٹس ان کوٹ لکھے ہوتے ہیں. آپ کے یہ گفتگو یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ چائے پہ ملے اور میں نے اپنا ایک امپریشن بھیج دیا. آپ ذرا دوبارہ چیک کر لیجیے گا سر. ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہی ہے حضور، ایسے ہی ہے. ایک بریک لے لوں کر رہا ہوں، ایک بریک لے لوں ذرا، اجازت دیں. غلط فہمی ہوئی ہوئی ہے، وہ سائفر کو سائبر سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں. سائبر کرائم کی بات نہیں ہو رہی سر، یہ سائفر ہے، یہ سائفر اور چیز ہوتی ہے. آپ مطلب آپ کو شاید اتنا ہوا نہیں، ایوان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیول پہ آپ آئے نہیں نا سر. میں نے بلاول صاحب کے منہ سے نہیں سنا کہ یہ سائبر، بلاول سے اگر آپ پوچھ رہے تو آپ کو تھوڑا کلیئر کر دیتا تو آسانی ہو جائے. یہ سائبر کرائم کی بات نہیں ہو رہی، کو آپ ایک دم ڈر گئے ہیں کہ ٹیمپر ہو گیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل آ گیا ہے، اس میں ہمارا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. یہ سائفر کی بات ہو رہی ہے. یہ الگورتھم ہوتا ہے، جیسے آپ کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ کال، وہ کہتے ہیں انکرپٹڈ ہوتی ہے کال، وہ 101100 کی فارم میں ہوتا ہے، اور کوئی ڈیکرپٹیشن اس کا ادھر ڈی کوڈ ہوتا ہے. اور اس طرح نہیں آتا کہ خط آپ نے پوسٹ کیا اور پہنچ گیا ہے. وہ والا خط جو آپ نے پھر وہ سمجھیں گے یوسف رضا گیلانی نے جو سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کو یا گورنمنٹ کو لکھنا تھا، وہ والا نہیں ہوتا ہے. یہ پراپر ایک طریقہ کار سے آتا ہے. یہ وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ، اگر آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں، ایران کی جب ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی نا، اس کے 20 سال بعد ڈی کلاسیفائی کیے تھے ڈاکومنٹس. اس میں آیا تھا کہ MH6 کو
और CIA को जो इंस्ट्रक्शंस जाती थी वो इसी कोडेड साइफर्स के थ्रू जाती थी। तो आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, डिक्लासिफाइड और वो श्रेड कर दिए जाते हैं। एनीवेज ये मेरे लिए जिस सदोमत शाजी कह रहे हैं कि ये नहीं, वो साइबर क्राइम समझ रहे थे आप। इट इज वेरी इजी। फॉरेन ऑफिस के पास अब भी असल साइफर मौजूद है, उस साइफर को निकालें और जब डिकोड होगा वही आएगा, वो डिकोड कर लें। और अब अगर हमारी बात सुने, असल रोला तो पेगा अगर डिकोड होया और बदल गया थे। हाँ, समझ में गए हो तुझे? नहीं, फिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है ना। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये साइफर है, ये आज भी फॉरेन ऑफिस के पास है, इदारों के पास है। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि सब कह रहे हैं कि ये टेम्पर्ड है, या ये बात गुफ्तगू इस सीरियसली हो रही है। दूसरी तरफ ये जो अब तारीख देने की बात हो रही है, ये तारीख भी दी जाएगी तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्या करेंगे? धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे? अंदर खाने की गुफ्तगू में जो तहरीक इंसाफ की, उसमें अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। लाग ऐसे रहा कि अभी प्रेशर डाल रहे हैं, वक्त दे रहे हैं कि अब अगर आपने ना किया तो हम ये कर देंगे, कि किसी तरह वहां पर कोई ऐसा रिस्पॉन्स आए जो कि बेहतर हो उनके लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।